سلام کبھی نہ چھوڑنا. درد ہوتا ہے, موقع مل گیا تو سلام ضرور کرنا. امام احمد بن حنبل, پتہ نہیں کہ میں سوچا تک نہیں, میرا رب اس بات کو, عنوان کو کھول رہا ہے, اور میرا نظریہ یہ ہے جہاں جو عنوان کھلتا ہے وہاں کا وہ مرض ہے. یہ میرا نتیجہ ہے. 20 سال سے میں اس میدان میں ہوں, اتنا تو اس عاجز اور گنہگار کو تجربہ ہوا ہوگا. جہاں جو عنوان کھلتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہاں کا وہ مرض ہے. کبھی سلام کرنے کا موقع ملے تو سلام نہ چھوڑنا, نہیں چھوڑنا. کرو, سلام کرو. سامنے والے کی یا تو حالت بدلے گی یا تو آپ کی حالت بدلے گی, ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. امام احمد بن حنبل جانتے ہو 4 فقہا میں سے ایک فقیہ, تمام فقہا میں سب سے زیادہ احادیث یاد تھے تو حضرت احمد بن حنبل کو یاد تھے. سیرت احمد بن حنبل اٹھا کر پڑھو, بلکہ امام بخاری, امام ترمذی سے بھی زیادہ, امام مسلم سے بھی زیادہ احادیث حضرت احمد بن حنبل کو یاد تھے. تعداد بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. مع سند کے حضرت احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی. مع سند, یہ مع سند بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. سند کا تو کیا, حدیث کے الفاظ پیش کرنے سے پہلے یہ حدیث کن 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 لوگوں نے نقل کی, ان لوگوں کے نام, وہ بھی 10 لاکھ حدیثوں کے 10 لاکھ نام, ترتیب الگ الگ, اس کے ساتھ یاد رکھنے والے کو محدث کہتے ہیں. 10 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو یاد تھی. قرآن پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والا یہ وہ امام ہے جس کی تہبند کھلتی ہے, اللہ رب العزت باندھنے کا انتظام فرشتوں سے کرتا ہے. امام شافعی استاد ہیں احمد بن حنبل کے, پھر بھی امام احمد بن حنبل کے متعلق امام شافعی بار بار کہتے تھے کہ احمد وہ ذرا کپڑا دو, یعنی تو کم سے کم اسے بھگو کر پانی بھیجو. جس وقت قرآن کی حفاظت میں تم مار کھا رہے تھے تمہارے جسم پر وہ کپڑا تھا. دونوں ہاتھ ایسے بندھے ہوئے. ایک بہت بڑے امام کی تشریح کس لیے کر رہا ہوں, آدمی کی عظمت معلوم ہوگی تو اس کا عمل بھی معلوم ہوگا. ایسے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, آدھا جسم ننگا تھا. میرے استاد امیر شریعت حکیم الملت جب بھی اس واقعے کو بیان کرتے آگے نہ بڑھتے, اتنا رونا آ جاتا. ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آدھا جسم خالی. ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. لکھا ہے دیکھنے والوں میں ایک بھی احمد بن حنبل کا مخالف نہیں تھا سوائے حکومت کے. 10 جلاد آ کر کوڑے مار رہے ہیں, اور 10 جلاد کو کوڑے مارنے سے پہلے 40 دن تک مقویات کھلا کر تیار کیا گیا, اور 10 کو بھی ایسے ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا. اس سے کہا گیا کہ پہلے 10 کوڑے پورے زور کے ساتھ مارنا, پھر آ کر اس کے بازو کھڑ جانا, پھر تو مارنا, پھر آ کر بازو کھڑ جانا. 10 سے زیادہ مارنے کی اجازت حاکم اس لیے نہیں دیا, مارتے مارتے بھی آدمی کے بازو درد لگیں گے تو پھر مار کمزور پڑ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ احمد کے جسم پر مار کمزور پڑے. احمد کے جسم پر مار کمزور پڑے. ایک کوڑا اڑا کر مارتا جلاد. لکھا ہے کتاب میں کہ 10 جلادوں میں سے ایک بھی صحیح موت نہیں مرا, جذام میں کسی اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرا. ایک کوڑا مارتا. احمد بن حنبل
انا للہ کہتے، اور ایک کوڑا پڑتا احمد بن حنبل کہتے اللہم ارحم ابی اللیث، اے اللہ ابو اللیث پر رحم کر۔ یہ ابو اللیث کون؟ وہ بھی اس حالت میں، نہ باوا نہ بھائی نہ چچا۔ پورا امتحان ختم ہونے کے بعد پوچھا گیا کہ ایک کوڑے پر تو آپ انا للہ پڑھتے تھے، دوسرے کوڑے پر تو آپ ابی اللیث کو دعا دیتے تھے، یہ ابو اللیث کون ہے؟ آپ کے شیخ ہیں، پیر ہے، مرید ہے، کیا ہے؟ تو احمد بن حنبل نے کہا یہ تو ہمارے پورے علاقے کا زبردست چور ہے۔ آپ اس وقت چور کو دعا دی؟ اس وقت آپ نے چور کو دعا دی؟ چور کو؟ ہاں چور کو۔ کیوں؟ جب مجھے جیل سے لے کر میدان پہ لا رہے تھے تو وہ چور ایک ہاتھ ایک پیر کٹا ہوا لنگڑتا میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ احمد دیکھتے نہیں میری حالت، چوری کیا ہاتھ کٹا، چوری کیا پیر کٹا، گناہ کرتا رہا، عضو کٹتے رہے، گناہ نہیں چھوڑا، چند ماروں سے ڈر کر تم حق نہ چھوڑنا۔ چند ماروں سے ڈر کر حق نہ چھوڑنا۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کے جملے سے میرے اندر جو حوصلہ پیدا ہوا اس کا حق اس وقت ادا کر رہا تھا۔ اس کا حق اس وقت ادا کر رہا تھا میں۔ ایسا امام محدث فقیہ، اور بھی فضائل ہیں انشاءاللہ، علماء سے آپ حضرات سن لینا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کبھی آپ شرمندہ بھی ہوئے جبکہ ایسا امتحان، لنگی کی گھاٹی کھل رہی ہے، جب حد سے زیادہ کھلنے لگی، آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر صرف اتنا کہا کہ اللہ میں تیرے کلام کی حفاظت میں لگا ہوں، تو میری عزت کی حفاظت کر۔ تجھ سے میں کوئی سوال نہیں کیا پروردگار، دھمکیاں ملے صبر کیا، تیرے عاشقین شہداء مجاہدین کی صف میں داخل ہونے، اب عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے احمد بن حنبل کی لنگی کی گھاٹی ٹائٹ کر کے آؤ، ایسا امام ہے۔ ان سے سوال ہوا کبھی زندگی میں آپ شرمندہ بھی کبھی ہوئے؟ آہا، زندگی میں کبھی آپ شرمندہ بھی ہوئے؟ شرمندہ کسی کو کرے نہیں، شرمندہ کبھی ہوئے آپ؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک نہیں 2-4 مرتبہ ایسا ہو گیا کہ میں بہت شرمندہ ہو گیا۔ کب؟ حضرت نے فرمایا جہاں مجھے سلام کرنے کا موقع ملا، میں کسی سوچ میں تھا، فقہی سوچ میں تھا، سلام نہ کیا، سامنے والا جب سلام کرتا ہے تو میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ کیا بات ہے! کرو 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 سلام، ہاں البتہ اگر نہیں جانتے آپ، نہیں کرتے تو پھر میرے دوستو لا حرج، کوئی حرج نہیں۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة